پہلے ایک آڈیو چلواتا ہوں محترمہ مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی اور پرویز رشید صاحب کی، اور پھر ڈائریکٹ آپ کی طرف آتا ہوں. سنوائیں جی. آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، اور طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے جی. وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں ان کا. جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہو. تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں لیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے، اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے، اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے؟ تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا ان بیلنس پروگرام ہو جائے گا، ہاں جی، اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا، اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی، تو یہ ضرور میں آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی ہیں، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی ہے، ایک رانا جواد کو بھیجنی. بڑی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. تھوڑا کلپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب میں معافی چاہتا ہوں. اور شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ اور محترم پرویز رشید صاحب نے گفتگو کی ہے کہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں بونکنے. میں ان کی مذمت کرتا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میں اس کمیونٹی میں ہوں جس کے پی ایف یو جے پی یو جے کسی نے ابھی تک احتجاج نہیں کیا، پریس کلب نے کیا. ہمارے سینئرز کے لیے جو نازیبا الفاظ کیے، نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اپنے الفاظ واپس لیں. جو آپ کے بارے میں محترم کہا گیا، حسن نثار صاحب کے بارے میں کیا، مظہر عباس صاحب کے بارے میں کیا، انہوں نے نہ لیے تو پھر ہم احتجاج اور احترام کے دائرے میں رہ کے ان کو آئینہ ضرور دکھائیں گے. مجھے دکھ ہے، درد، تکلیف ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں، مظہر عباس اور حسن نثار صاحب کے لیے جو الفاظ کیے گئے نہ قابل برداشت ہے بلکہ قابل تکلیف ہے. معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو ٹوکا. جی بھٹی صاحب میں چاہوں گا پہلے تو آپ اپنا ریئیکشن دے دیں. میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ ابھی تک اس کی کنفرمیشن ابھی ہونی ہے. بہرحال اس سے پہلے تو انہوں نے کنفرم کیا ہے. آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا اور آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے بھٹی صاحب؟ میری آواز بھٹی صاحب تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید رابطہ دوبارہ بھٹی صاحب کٹا. مگر میں آپ کی طرف سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بھٹی صاحب یہ اگر تو یہ جینونلی یہ لفظ استعمال کیے گئے، اٹس کنڈیمنیبل اینڈ ویری ریگریٹیبل. میں تو یہی کہوں گا. اور آزادی، صحافت، جمہوریت، کیا آپ نے ہمیں جمہوریت لے کے دینی ہے جب ہمارے لیے لفظ ایسے استعمال ہو رہے ہیں اگر کیے گئے ہیں تو؟ ارشاد بھٹی صاحب سن پا رہے ہیں؟ تو بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ارشاد صاحب آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز. تو آپ خاموش بھی ہو تو آتی ہیں. آپ نے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دی کہ ان کی چیخیں آ رہی ہیں ان کی گفتگو میں سے، مبینہ آڈیو ٹیپ میں سے. اب فرمائیے ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ کا شکریہ، پرویز رشید صاحب آپ کا شکریہ. آپ نے مجھے گھٹیا کہا، بھونکنے والا کہا. اگلا لفظ میں استعمال نہیں کرتا. میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. یہ اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور میں پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور مستقل نون والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کا آزادی صحافت پر یقین، یہ ہے آپ کا آزادی اظہار پر یقین، یہ ہے آپ کی جمہوریت مضبوط صحافت، مضبوط جمہوریت آپ کے نعرے. اور آپ کے اور یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا، ہمارا اسپوکس پرسن وہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے نقطہ نظر کو وہاں کوئی نہیں آگے پروموٹ کرتا. بس یہی ہے، ختم، دی اینڈ. بس مک گئی گل. تو خدا کے لیے فاشسٹ لوگوں،
خدا کے لیے بس کر دو. آپ کتنا عرض کرنے ہو, 3 مرتبہ آپ کے والد صاحب نے کیا کیا نہیں کیا. نجم سیٹھی پر مقدمہ غداری کا, میر شکیل الرحمان پر مقدمہ, ملیہ لودھی پر مقدمہ, اور یہ جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں چند فٹ کے فاصلے سے ایک فائرنگ سے بچے, اور پتہ نہیں کتنے عادل عباسی ہمارے دوست ہیں ان کو جو گرایا اور ان کو جو مارا پیٹا, اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے. کسی کا پروگرام بند کر دو, کسی کو آف ایئر کر دو, کوئی ہماری بات نہیں مانتا, کسی کو اشتہار دے دو, کسی کو نہ دو. یہ ہے آپ کی آزادی صحافت خدا کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے, کیا جیرے بلیڈوں کو اور بناوٹی ٹھگوں کو بے نقاب کرنا بری بات ہے؟ کیا اپنے ملک کی بات کرنا بری بات ہے؟ اور میں آپ صفائی نہیں دے رہا, لیکن میں پورے 6-7 سال کا رپورٹ کارڈ اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایک گالی دی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں معذرت چاہوں گا, دوبارہ معافی مانگ لوں گا. پہلے گالی دے نہیں سکتے ہم. دوسری یہ گالی دیں تو چینل میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے موسٹلی, وہ آن ایئر نہیں ہوتا, پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے اور وہ آن ایئر نہیں, وہ بھی ہمارے پہ ہے. ان کا ہے وہ جو بائیڈن ہے نا, امریکہ ہو کہ یا کیرٹ اینڈ اسٹک, یا اسٹک لے لو یا کیرٹ لے لو, آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں, بس یہ ان کی کیٹیگری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ نہیں, ان کو خوشامد اچھی لگتی ہے, مدح سرائی اچھی لگتی ہے, ان کے کوئی خلاف بات کر لے تو ان کو گالی لگتی ہے کہ یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے. کیوں بھائی, تم کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھے تم لوگ, کیا لوگ تھے اور کیا بن گئے؟ ہم لوگوں نے اس ملک نے آپ کو عزت, نام, مقام دیا. کیا آپ ہماری باتیں بھی آپ برداشت نہیں کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں؟ کیا آپ ہمیں سننا بھی نہیں چاہتے؟ کیا آپ میں اتنا بھی حوصلہ اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اگر کوئی مخالف بولے تو وہ گھٹیا نہ ہو, وہ بھونکنے والا نہ ہو, اور ہمارے اوپر بھونکنے والے بٹھا دیے ہیں. حسن نثار صاحب اور ہم آج, یعنی کون سی ایسی حکومت ہے, عارف حمید بھٹی صاحب, سعید قاضی صاحب, آپ بیٹھے ہیں پچھلے 6 سال میں کس کے خلاف آپ نہیں بولے, کس ایشو. اچھا شاہ صاحب میری ایک رہنمائی فرمائے. ایک تو ہمیں انہوں نے کتا کہا, لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں, ہم انہیں نہیں کہیں گے انسان ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا سپوکس مین نہیں بیٹھا. صحافی تو وہ پٹا ڈال لے گا جو ان کا سپوکس مین ہوگا, جرنلسٹ تو کسی جماعت کا بھی سپوکس مین نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ان کی سپوکس مین قبول کریں گے اس تھریڈ میں آ کے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عارف حمید بھٹی صاحب, یہ اس ملک میں لوگ ملیریا سے بھی مرتے ہیں, بخار سے بھی مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے ہیں, اور بہت ساری بیماریوں بھی مرتے ہیں. اور کتنی تھوڑی سی لائف ہے, اس تھوڑی سی لائف میں سوائے اللہ کے آج تک نہ کسی سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا آج تک, نہ کسی سے. مجھے بڑے لوگ یعنی کوئی لفافہ جرنلسٹ کہتا ہے, کوئی فوج کا ٹاؤٹ کہتا ہے, کوئی ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے پیرا شوٹر ہے. میں آج آپ دونوں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ہم نے کئی پروگرام اکٹھے کیے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, 1-2 مرتبہ پہلے بھی کی ہے, کہ مجھے اللہ اور رسول کے بعد سب سے اپنی ماں سے محبت تھی. وہ اس وقت فوت ہو گئی جب میں ابھی اسکول گوئنگ تھا. آج بھی جب میں مرنے کا سوچتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں شاید جا کے ماں کو ایک جپی مار سکوں گا. تو اس ماں کی قسم ہے کہ آج تک فوج, ایجنسیوں, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, کسی نے کچھ کہا ہو اور میں نے وہ بولا ہو, ڈسکشن 1000 ہوتی ہے, کسی نے مجھے کوئی لائن دینے کی کوشش کی ہو, نیور, ناٹ ایٹ آل. میں غلط ہو سکتا ہوں, بدنیت نہیں ہوں گا, جھوٹا نہیں ہوں گا, اور وہ صحافی نہیں ہوتا کہ جو پٹا باندھ لے. کیوں باندھیں ہم پٹا, کس لیے باندھیں ہم پٹا؟ 1 روٹی سویرے 1 روٹی شام کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے بینک بھرے ہوئے ہیں, گھر بھرے ہوئے ہیں, تہ خانے بھرے ہوئے ہیں, 25-25 ہزار کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ شادی آپ نے, ان کا ذاتی فعل ہے, میں کبھی اس پہ بحث نہیں کرتا, لیکن 2 ملکوں میں جو شادی ہوئی, اس کے بعد جو جتنے خرچے ہوئے, اس کے بعد غریب کی بات کرنا, غریب کے لیے تڑپنا, کچھ کامن سینس بنتی ہے اس میں. تو یہ لوگ تضادات میں گھرے لوگ ہیں, منافقت کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, میں ہم نہ کریں.